27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آئی ہے یہ کوئی سرپرائزنگ امینڈمنٹ نہیں ہے. جو آج ابھی آپ کے سامنے ڈرافٹ آیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ دو ایریاز پہ امینڈمنٹس آئی ہیں. ایک آپ کی کانسٹیٹیوشنل کوڈ اور دوسرا آپ کا آرٹیکل 243 ہے جس کے اوپر یہ آیا ہے. اور ایک بڑی بات کی جا رہی تھی کہ شاید جو پروونشل اٹانومی ہے اس کو ریورس کرنے پہ بات کی گئی ہے. تو آپ کو اس پوری امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو آرٹیکل جو اس کے اندر ہے 18th امینڈمنٹ کا آرٹیکل 160 ہے یا 148 49 یا کانکرنٹ کے. تو جو ہمارے سامنے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے یہ پاکستان کا جتنا بھی جسٹس سیکٹر ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی ایک لانگ سٹینڈنگ جو تھی ایک آئیڈیا بھی تھا اور ایک انیشیٹو تھا کہ اس ملک کے اندر جب آپ کی سپیریئر کورٹس کے اندر جو ہے زیادہ ورک جو ہے گورنمنٹ میٹرز کا پولیٹیکل میٹرز کا کانسٹیٹیوشنل میٹرز کا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر ڈویژن آف ورک جو ہے وہ آنا چاہیے تاکہ عام آدمی کے کیسز بہتری کی طرف جائیں اور انہیں جلدی سنا جائے. اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 15 سے 20 سال آپ کے سول میں ہے 10 سے 15 اور سال تک یہ پاکستان دنیا کا واحد سپریم کورٹ ہے کہ جہاں کے اندر 2 سال آپ کی فرسٹ ہیئرنگ نہیں لگتی. آپ جا کے ذرا ریکارڈ تو چیک کر لینا. اور وہ چکر کیا تھا کہ سارے کا سارا جو تھا وہ پولیٹیکل کیسز کے اندر یا اپنی پریورٹی کے اندر یا جو بھی چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ 12 14 15 سال کے اندر جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ جوڈیشری جو ہے اس نے ایک جوڈیشل اوور ریچ بھی کیا پھر کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کیا پھر کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ کے اندر یہی سپریم کورٹ کے گئے. اور اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنی ہی بہت ساری ججمنٹس کے اندر انہیں ریورسل کہا. چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی ججمنٹ کو انہوں نے ریورس کیا یا ابھی بھی جا کے جو ملٹری کورٹس یا ریزرو سیٹس کے آرٹیکل 63A یا 62(1) آپ کو وہ ساری ججمنٹس نظر آئیں گی. اب یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کے سامنے انہی اکتوبر کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جب آئی تو اس وقت مولانا صاحب بھی ایگری تھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ یہ پیپلز پارٹی PMLN تھی. ایک سیکنڈ نہیں بحث پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی لیکن آپس میں میں آپ کو بتا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب مولانا صاحب PTI کے کہنے کے اوپر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے گئے اور پھر PTI نے کہا کہ جی ہم پھر بھی اس کو نہیں مانتے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چونکہ اس میں ایگزیکٹو بھی ہے اس کے اندر یہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ ہو رہی ہے فلاں کو جج ہونا چاہیے تھا. اور پھر آپ کو 1 سال کے اندر سپریم کورٹ کے اندر انٹرنل ڈفرینسز بھی نظر آتے ہیں. ججز کے خلاف ہے میرا بینچ تیرا بینچ اس کے پاس نہیں جانا اس کا کینس ہے اس کا کیس ہے یہ بینچ کا کیس ہے کہ ریگولر کورٹ ہے. یہ ایک کنفیوزنگ جو تھا یا انٹینشنلی بھی پھیلایا گیا کہ شاید اس کو ہم ریورسل کی طرف چلے جائیں گے یا یہ کچھ ایسی تھی کہ ڈیفینیٹلی پروسیجرل لیپسز بھی تھے اور کمپلیکسٹی بھی تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر دوسری سپریم کورٹ کے فنکشنز آپ نہیں دے سکتے. اب یہ ہے کہ 1.25 سال کے جب آپ نے ایکسپیرینس کے اندر دیکھا ہے تو آپ اسی اوریجنل پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. لیکن میں روکوں گی میری بات سنیں حافظ صاحب. جو آئینی بینچ بنے تھے آئینی بینچ پہ آج تک اختلاف ہے. PTI کو آپ چھوڑ دیں قانون اس لیے بنتا ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے. آئینی بینچ کے اوپر اختلاف رہے بینچز بننے کے اوپر اختلاف رہے ججز جو آتے رہے جو فیصلے ہوتے رہے وہ بھی تضاد کا شکار ہوتے رہے. پبلک آج تک 26 امینڈمنٹ جو ہے اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکی. اب اگر سیدھا آئینی عدالت کی طرف آپ چلے جائیں گے تو یہاں تو معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا. عوام کا اعتماد کیسے آئے گا؟ 26 امینڈمنٹ جو تھی وہ تو شاید عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوتا کیا ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ جی ہمارے 3 4 5 جو ججز ہیں جو کسی کے بقول بھی فیورٹ ہو سکتے ہیں اس سائیڈ کے یا اس سائیڈ کے ان کو ڈالنا چاہیے یا ان کو نہیں ڈالنا چاہیے. یہ جھگڑا تو اصل یہ تھا نا جی. آپ ان جو ججز جن کو نہیں ڈالا گیا آپ ان کو ڈال دیتے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے بہتر سکیم ہی نہیں تھی. یہ دوسرا یہ ہے کہ کیا صرف 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی سپریم کورٹ کو کنٹروورسی میں ڈالا گیا ہے؟ آپ پچھلے جو ہے افتخار چودھری صاحب سے آنورڈ جتنے بھی چیف جسٹسز آئے ہیں ان کی کنٹروورسیز نہیں آئی کیسز کے اندر نہیں آیا بینچز میں نہیں آیا بینچز کانسٹیٹیوشن میں نہیں آیا لائکنگ آئی ڈس لائکنگ آئی. تیرا بینچ میرا بینچ 3 جج 5 جج آپ کے سامنے نہیں آیا. تو 26 کے اندر جو ہے آپ کو اس کا کلائمیکس نظر. اس سے پہلے جو ہے 26 سے پہلے پاکستان کی انہی سپریم کورٹ نے کہا 10-5 سے فیصلہ آیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کہ چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر چیف جسٹس کا عہدہ اتنا ہی سیکنڈ سٹینڈ تھا یا پریولیج تھا یا بڑا اچھا کام کرتا تو سپریم کورٹ نے کیوں کہا کہ جس یہ ماسٹر آف روسٹر نہیں آنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز آئی اور اس چیز کے اندر جو نہیں چل رہی اور نہیں چلنی چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن کے اندر رہے گا وہ ججز کو ٹارگٹ کرے گا. کچھ ہمارا وتیرہ ہے کچھ ان کا کانڈکٹ ہے ساری چیزیں.
اب یہ ہے کہ آپ نے کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک عام آدمی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے یا اس کے کانسٹیٹیوشنل ایپلیٹ فورمز کی جورسڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے؟ بالکل کم نہیں ہوئی. کہ آپ نے جو اوریجنل جورسڈکشن تھی یا ایڈوائزری جورسڈکشن تھی یا صوبوں کی جو جورسڈکشن تھی یا اس کے بعد پریزیڈنٹ کے جو میٹرز آنے تھے یا اس کے بعد جو ہے آپ نے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کرنا تھا یا ہائی کورٹ سے جو چیزیں سپریم کورٹ میں 199 آرٹیکلز میں جاتی ہیں آپ نے صرف اس کا ایک فورم بنا دیا کہ جی یہ میٹرز یہاں پہ جائیں گے اور باقی آپ کے جو ہیں ٹیکس کے ہیں، کرمنلز ہیں، سیولز ہیں، اسپیشل لاز کے اندر ہیں، آپ کے رینٹ کے ہیں، فیملی جو بھی میٹرز ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ایز ایپلیٹ طور پہ ڈیل کرتا ہے تو اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ریگولر سپریم کورٹ ہے اسے کانٹیکٹ. اب ڈویژن آف ورک سے جو ہے آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا جوڈیشری جو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ ختم ہوگا؟ بھی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کس نے دی؟ حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ جو چیزیں آپ 26 کے بعد ابھی 27 کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، 26 کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنے والے ججز کی اپنی آبزرویشنز تھیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کون سا کیس ہمارے پاس آئے گا، آپ اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. پتہ انہیں تھا. اب دیکھیں جب پاکستان کی ایک سپریم یہ ججز کے اپنے ریمارکس ہیں، میں حافظ صاحب میں قطع کلامی کی معافی، یہ ججز کے اپنے ریمارکس ہیں، اپنی آبزرویشنز تھی، یہ اپنے ججز کے ریمارکس ہیں. جب نیا آئینی بینچ لگا دیا تو انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. جسٹس عائشہ صاحبہ ہیں، محترم عائشہ صاحبہ، ان کے ریمارکس ہیں، اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں، کئی اور دیگر ججز کے ریمارکس ہمارے سامنے آتے ہیں. اب چلیے آئینی عدالت پہ چلے جاتے ہیں. کے سپریم کورٹ کے ججز اگر آپ جج کے طور پہ کام کرتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے، وہ انوسنٹ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا ہے. اس کے بعد چیزیں تھوڑا کلیئر ہوئی. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ چیز یہ ہے کہ جب ہم نے 26 امینڈمنٹ کے آتے ہی آبزرویشنز دینا شروع کر دی نا، چونکہ اس کے پیچھے جو تھا اگر 26 امینڈمنٹ نہ آتی تو آپ کا سپریم کورٹ کا جو چین آف کمانڈ جانا تھا چیف جسٹسز کا وہ کچھ اور تھا. آپ کے 26 امینڈمنٹ آنے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کا جو ایلیویشن پروسیس ہے وہ چینج ہو گیا. جب وہ چینج ہوا تو اس کے اندر پھر سمجھ تو اسی چیز کی نہیں آتی نا کہ جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کا فیوچر یہ نہیں ہے یہ ہے جی. تو وہ جو ایک کنفیوژن بھی فرض کیا آگے، کیا اس کا یہ حل تھا کہ ایک جج صاحب یا ایک بینچ جو ہے وہ اپنے بردر ججز کو یا دوسرے چیف جسٹس جو ہے اسے کنٹیمنر کہے اور اسے کہے کہ نہیں آپ یہ آرڈر جو ہیں یہ آپ کیوں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی پوزیشن ہے جو چیف جسٹس ابھی کویسچن مارک کے طور پہ، یہ کبھی کسی جگہ ہوا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس کنفیوژن کو پارلیمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں مانتے تو ہم اس کو دور کر دیتے ہیں. اب وہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہوئی ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر دنیا بھر کے اندر ہے کہ 4 میٹرز جو ہیں ایڈوائزری، پروونسز، گورنمنٹ اور چوتھا جو ہے آپ کا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ایک اور جانا چاہیے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ. باقی جو آپ کا ایپلیٹ ورک ہے، کیا سپریم کورٹ کے کسی جج کے پرکس اینڈ پرویلیجز کم ہوئے؟ نہیں کم ہوئے. کیا اس کا ٹینیور کم ہوا ہے؟ نہیں کم ہوا. کیا اس کی 65 ایئرز کا سپریم عدالت کے اوپر آپ عدالت تو کھڑی کر رہے ہیں. نہیں عدالت کے اوپر سپریم عدالت کے اوپر نہیں عدالت سپریم کورٹ کے کس نے کہا ہے کہ عدالت؟ دیکھیں سلوت کسی بھی ملک کے اندر 2 سپریم کورٹ پیرالل نہیں چل سکتی. کیا آپ کانفلکٹ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک وہ بیٹھا ہو ایک وہ میری مرضی ہو میں ادھر چلا جاؤں میں ادھر چلا جاؤں؟ ان کا کام ہی اور ہے. آپ کا اگر شو ٹائم 7 سے 8 کا ہے اور آپ 7 سے پہلے آ کے کہیں کہ میں نے دوسرے کے پروگرام میں بیٹھنا ہے تو پھر اوور لیپ آئے گا نا. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو کیا اس کو آئینی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اپیل میں جایا جا سکتا ہے؟ نہیں جایا جا سکتا. اٹس دی فائنل اتھارٹی. اور اگر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو فیصلہ کرے اٹس دی فائنل اتھارٹی. کس نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ اگر ایک فیصلہ کرے گی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چلے جائیں گے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے.